بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یورپ کے چند ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور شان رسولت میں گستاخی کے ماضی قریب میں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، جس پر عالم اسلام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب سمیت تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک نے اس قسم کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور حالیہ واقعہ سویڈن میں ہوا ہے، اور جو ملعون شخص اس جرم میں ملوث ہے وہ عراقی نژاد سویڈن کا شہری بتایا جاتا ہے۔ عراق نے ملزم کو عراقی پولیس کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایران نے بھی اس واقعے پر سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں بھی عوامی سطح پر قرآن پاک کے نسخوں کی اس بے حرمتی کے واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں بے حرمتی کرنے والے ملعون کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک میں اسلام اور اسلامی شعار کے خلاف مسلسل زہر اگلا جا رہا ہے، اور یہ زہر آزادی اظہار رائے کے نام پر اگلا جا رہا ہے، جس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ تاہم یورپی ممالک کی اکثریت اور یورپی عوام اس قسم کے واقعات کی مذمت کرتی رہی ہے۔ ان کی نظر میں دنیا کا امن چند شر پسند عناصر تباہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے قرآن مجید کے نسخوں کی توہین کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گفتگو کے دوران وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے سیلاب کے بعد بحالی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان کے مطابق وزیر خارجہ نے اینٹونیو گوتریس سے ترقی پذیر ممالک میں تحفظ خوراک پر بھی بات کی۔ بلاول بھٹو نے اینٹونیو گوتریس سے بحر اسود میں خوراک کے اقدام کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسلام آباد سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت موجودہ قانون پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مجموعی طور پر 18 ترامیم تجویز کی گئیں۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا سنائی جائے گی۔ بل کے مطابق آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے تحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 برس تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ بل کے تحت حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ بل کی منظوری کے طریقہ کار پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی و سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اعتراض کیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے سینٹ سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ جلد بازی میں اس طرح قانون سازی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کے طریقہ کار کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ اس بل کو پہلے کمیٹی میں بھیجا جانا چاہیے تھا۔ جی ناظرین، مذکورہ بل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر اپنی ترامیم پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر جمہوری طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کیا تو حکومت کو بل کی منظوری میں مشکلات ہوں گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بل کے طریقہ کار پر اختلاف کیا
اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے بل منظور کرانا جمہوریت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یعنی CEC کا اجلاس منعقد ہوا۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر اپنی ترامیم پیش کریں گے، جبکہ عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے آرمی ایکٹ رولز کو بھی اپوزیشن کے سامنے رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اہم قانون سازی پر تمام پارلیمانی طریقہ کار پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر جمہوری طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کیا تو حکومت کو بل کی منظوری میں مشکلات پیش ہوں گی، جبکہ آرمی ایکٹ پر پیپلز پارٹی کی ترامیم پر اپوزیشن جماعتوں سے حمایت کی درخواست کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس اہم قانون میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آرمی ایکٹ میں 3 ترامیم قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دینی ہو تو وزیر اعظم کو قومی سلامتی کمیٹی کو اعتماد میں لینے کی تجویز دی ہے، جبکہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے جو غلطی ہوئی اب نہ ہو۔ جی ناظرین، اسلام آباد ہی سے آج ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے یہ نوید سنائی ہے کہ چین نے پاکستان کے ذمہ $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے۔ آج اپنے بیان میں ساکھدار نے کہا کہ چین کے بینک نے قرضہ 2 سال کے لیے رول اوور کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں چین کے بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان دونوں سال صرف سود کی ادائیگی کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام قرض کے معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف آج روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کی بھی خبریں ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے روپے کے مقابلے میں ڈالر کے ریٹ میں جزوی کمی ہو رہی ہے۔ آج کا ڈالر ریٹ $286.5 کا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ڈالر اوپن مارکیٹ میں 294 سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کی معیشت کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم خبر ہے کہ آج اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 47,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 394 پوائنٹس کے اضافے سے 47,076 پر آ گیا۔ تقریباً 20 ماہ بعد 100 انڈیکس آج 47,000 پوائنٹس پر پہنچا ہے۔ تاہم 100 انڈیکس 46,682 پوائنٹس پر بند ہوا ہے، جو پاکستان کی معیشت کی بہتری کا ایک اہم اشارہ ہے۔ ادھر صوبہ سندھ سے خبر ہے کہ سندھ کے وزیر ریونیو مخدوم محبوب زمان نے سندھ کابینہ کے اجلاس کے دوران ای رجسٹریشن پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ آف رائٹس کے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے دوران بریفنگ بتایا کہ یہ مراکز لینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ریکارڈ لینڈ ایڈمنسٹریشن اینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے ای رجسٹریشن اور ای میوٹیشن کی جائے گی۔ پراپرٹی کے کاغذات کی رجسٹریشن اور میوٹیشن لامس کے مراکز پر موجود نہیں ہے۔ صوبائی وزیر ریونیو کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ سندھ حکومت کے لیے سافٹ ویئر بنا کر اس کو نافذ کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اسے صوبے کے دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ جبکہ سندھ ہی سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں قیوم آباد کے قریب رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے تحقیقاتی حکام نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے ملزم سے تحقیقات جاری ہیں اور اہم انکشافات متوقع ہیں۔ مقتولین کی شاہوانی اور لہری برادری سے زمینوں پر اختلاف چل رہے تھے۔ اس سے قبل ایس ایس پی اسد رضا نے کہا تھا کہ ڈیفنس میں گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ لگتا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان دوسرے شہر سے آئے تھے۔ ملزمان نے فائرنگ سے قبل مکمل ریکی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان کے روٹ اور پلان کی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات ملی ہیں۔ ملزمان نے خیابان شمشیر سے گاڑی کا پیچھا کیا اور ڈیفنس فیز 7 کے قریب گاڑی پر فائرنگ کی۔ واضح رہے کہ رکن سندھ اسمبلی اسلم ابڑو کے بھائی اور بھتیجے کو گزشتہ روز کراچی میں قتل کیا گیا تھا، جن کی نماز جنازہ آج جیکب آباد میں ادا کر دی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔